الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت و قوت کو واضح کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور یہ بھی بیان کیا کہ میں کتنا زیادہ جاننے والا ہوں. دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک اپنے علم کو واضح کیا اور دوسری چیز اپنی طاقت کو واضح کیا کہ میں کتنا زیادہ طاقتور ہوں اور کتنا علم والا ہوں. کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کہ اے میرے بندو، روزی دینے کی ذمہ داری میری ہے. اب بندہ اس چیز کو لے لیتا ہے بھئی روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ دے گا، اس چیز کو مدعا بنا لیا، بیٹھا ہے مریم بیل کی طرح. نکلو باہر، حرکت کرو، ذرائع اور اسباب اختیار کرو، لیکن نہیں، روزی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، وہ دینے والی ذات ہے، وہ دے گا. مطلب وہ دے گا، تم پڑے رہو. یہ چیز تو نبیوں سے بھی نہیں کہا گیا کہ اے میرے پیارے حبیب آپ پڑے رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے موسیٰ کو پانی نہیں دے سکتا تھا؟ ان کے ماننے والوں کو پانی نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہم پانی کیا تیرے لیے پورا سیلاب بہا سکتے ہیں، تیرے لیے ہم نہریں جاری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ جو ہم نے عصا دیا ہے، یہ جو لاٹھی دی ہے، اس کو مار پتھر پہ، ہم تیرے لیے پانی نکالیں گے. ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے بندوں کو، اور قرآن کریم سے یہ سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں چاہوں تو تمہیں دنیا دے دوں لیکن میں نہیں دوں گا. کیوں؟ ساری چیزیں تمہاری حرکت کے اوپر ہے، تمہارے ذرائع اور اسباب اختیار کرنے کے اوپر ہے. یہ قرآن بتلاتا ہے کہ ذرائع اور اسباب اختیار کرو. دینے کو تو ہم سب کچھ دے دیتے، اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی دے دیتے، لیکن ہم نے دیا نہیں، اس لیے کہ ساری چیزوں کو ہم نے اسباب کے تئیں رکھ دیا، اسباب کے نیچے رکھ دیا کہ تم سبب اختیار کرو گے تو ہم راستہ ہموار کریں گے. پہلی بات یہ کہ صبر، یہ اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر بندہ کہے کہ مجھے وہ مل جائے، یہ مل جائے، کچھ نہیں ملے گا، پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی. جی، روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آج بندہ پیر صاحب کے پاس گیا، بابا کے پاس گیا، بابا تعویذ بنا دیجئے، روزی روٹی میں برکت نہیں ہے. اب وہ بابے کیا کرتے ہیں؟ تعویذیں بنا کے دیتے ہیں، لو اس تعویذ میں تم یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، بہت ساری چیزیں. پھر آدمی روزی روٹی تلاش کرنے جاتا ہے، مال و دولت کی دعا کرنے جاتا ہے، کبھی اجمیر شریف چلا گیا، کبھی بریلی شریف چلا گیا، اور جانے کے بعد وہاں دعا کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے، مجھے مال میں فراوانی ملے، مجھے تجارت میں. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دن رات ہمارا جینا حرام کر دیا. مولوی صاحب تجارت میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کیا تو کرنا، کیا عمل کرنا، کیا کرنا. ایسے بھی لوگ ہیں.
قرآن کہتا ہے کہ روزی روٹی کے مالک ہم ہیں، ہمارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندو تم جس کو پکارتے ہو میرے علاوہ، وہ تو کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے، جو چھلکا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کھا رہے ہیں، ابھی رمضان کا دن ہے، دیکھتے ہیں کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اللہ نے اس کی مثال قرآن میں دی، کہا کہ یہ جس کو پکارتے ہیں یہ معبود باطلہ ہیں اور یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، تم ان سے کیا مانگتے ہو؟ کچھ نہیں دے سکتے، یہ صرف الٹا لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور بندہ مال و دولت کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے دیتا رہتا ہے، لے بابا یہ لے لے، یہ لے لے، ساری چیزیں کو لٹا دیتا ہے بابے کے پیچھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقرها ومستودعها، اس نے تو کمال ہی کر دیا، کہا کہ مستقر رہا، تم کہاں رہتے ہو یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا علم بتا رہا ہے، اے میرے بندو تم کہاں رہتے ہو یہ ہم جانتے ہیں، اور ہم تمہیں کہاں سے نکالیں گے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ یعنی آخری پڑاؤ، آخری منزل، آخری وقت بندہ کہاں گزارے گا یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ کیا علم کا عالم ہوگا اس کے، کہا مستقر رہا و مستودعها۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب وہ روزی روٹی دینے پر آ جائے تو وہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے۔ یہ چھوڑیے، یہ تھوڑا دور کی مثال ہے، تھوڑا قریب کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زبان حال سے یہ کہتا ہے، اے میرے بندو جب تم شادی کر لیتے ہو، نکاح کر لیتے ہو، اور محنت کے بعد جب تمہاری بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، جب تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، قرآن تو یہ بیان کرتا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین 120 دن کے بعد اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ روح آ گیا یعنی جان آ گیا، اور جہاں جان ہے پھر وہاں روزی روٹی بھی تو چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اے میرے بندو وہ جگہ جہاں پر ہم نے بچے کو پال رکھا ہے، وہ جگہ جہاں پر 3 تاریکیوں کے اندر ہم نے بچے کو رکھا ہے، ہم اس بچے کو بھی روزی دیتے ہیں، اس بچے کو بھی روٹی دیتے ہیں، اس بچے کی نشو نما کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے۔ نہ تو باپ اس بچے کو روزی روٹی دیتا ہے، نہ ماں اس بچے کو روزی روٹی دیتی ہے، نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس بچے کو روزی روٹی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندو ہم اس بچے کو روزی روٹی دیتے ہیں، روزی روٹی کے مالک جب ہم وہاں سے تمہارے ہی ہے، تمہارے روزی روٹی کا مالک جب اس جگہ سے ہم ہی ہے، تو پھر پیدا ہونے کے بعد جب تمہیں ہم عقل سلیم دے دیتے ہیں تو پھر تم باباؤں کے پاس اور درگاہوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ قرآن بتاتا ہے کہ اے میرے بندو جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی ہم تمہیں پالتے تھے، اور جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے بچے جب تھے تو ہم نے تمہاری ماں کے تھنوں میں دودھ ڈال دیا کہ تم کسی اور چیز کو کھا پی نہیں سکتے، تم اپنی ماں کا دودھ صحیح سے پی سکتے ہو۔ تو جب تم بچے تھے تب بھی ہم نے تمہیں پالا اور پوسا اور تمہیں روزی روٹی دیا، تمہیں رزق پہنچایا، لیکن جب تم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہو، عقل تمہارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، تم تھوڑے جوان ہو جاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بھی پالا اور پھر نکلنے کے بعد میں بھی پالا، پھر جب تم بڑے ہو گئے تو پھر اس اللہ مالک القدوس کو چھوڑ کر تم کہاں کہاں در بدر گھوم رہے ہو، کہاں کہاں تم گھوم پھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ساری چیزوں کے مالک ہم ہیں۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ روزی روٹی کے مالک ہم ہیں۔ 3 چیزیں معلوم ہوئی کہ پہلی چیز روزی کا مالک اللہ ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسری چیز حدیث میں ہے کہ اگر بندہ اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرنا شروع کر دے جس طرح سے پرندے بھروسہ کرتے ہیں کہ صبح نکلتے ہیں نہیں معلوم کہاں سے روزی ملے گا، نہیں معلوم کہاں سے وہ دانے چک کر لائیں گے، نکل گئے وہ خود بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی وہ دانہ لے کر آتے ہیں۔
اگر انسان پرندوں کی طرح اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو روزی روٹی کا پھر سوچنا ہی نہیں پڑے گا. حدیث کے اندر ہے. تیسری چیز آیت کریمہ سے جو معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا علم ہوا کہ وہی ہے جو رزق دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. بات یہی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے، وہی رزق دے گا، کوئی اور رزق نہیں دے گا. لیکن کہا گیا کہ تم سبب اختیار کرو، ذرائع اختیار کرو. یہ نہیں کہ ہاں وہ رزق دینے والا ہے تو چھوڑ دیا، نہیں، سبب اختیار کرنا انسانوں کے اوپر ڈال دیا کہ تم سبب اختیار کرو، رزق کے مالک ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے اگلی آیت میں کہا. اچھا، اس کے بعد کہا کل فی کتاب مبین. یہ ساری چیزیں کس کو کتنا رزق دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، کب دینا ہے، کتنے کوانٹیٹی میں دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے. آپ اندازہ لگائیے اس کتاب کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ کتاب کتنی موٹی کتنی بڑی کتاب ہوگی جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنا رزق اور روٹی دینا ہے وہ لکھ کے رکھا ہے. دنیا کے سارے انسانوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھ رکھا ہے. سوچ نہیں سکتا آدمی کہ وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلی آیت میں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا. دنیا کو اور آسمان کو، یعنی زمین و آسمان ملا کر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے 6 دن چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ کو یہ کائنات پیدا کرنے کے لیے 6 دن چاہیے؟ وہ تو کہے کن، قرآن کہتا ہے فیکون، کن فیکون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو یہ پوری کائنات بن جاتی، اس جیسے 1000 کائنات بن جاتے. قرآن نے پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک علم دیا، ایک چیز بتلائی کہ اے میرے بندو، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو بہت ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، تمہیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا. تو جب بھی کوئی کام کرو پلاننگ کے ساتھ کر لیا کرو. یہ قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو پلاننگ کے ساتھ کر لیا کرو. اس لیے کہ ہم چاہتے تو ایک جھٹکے میں کائنات بنا دیتے، لیکن ہم نے بھی 6 دن کا وقفہ لیا. اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کو بنانے کے لیے 6 دن کا وقفہ لیا. یہ کتاب مبین اور کتاب حکیم یہ بتلاتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو پلاننگ کے ساتھ کیا کرو، اس کے پیچھے ایک اچھے سے پلان کر لیا کرو کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑی پیاری بات بیان فرمائی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر یہ انسان، ہم اگر انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دے، یعنی کوئی نعمت چکھا دے، تو انسان کی حالت یہ ہے کہ ہم اس کو نعمت دیتے ہیں اور جب تھوڑے وقفے بعد اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو انسان کی کیفیت اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے پر آ جاتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا کی نعمت کا مزہ چکھا دے اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد اس سے وہ نعمت چھین لے تو پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اور دوسری چیز کا تذکرہ کیا، ایک آدمی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی اور نعمت دینے کے بعد جب چھین لیا اس سے تو پھر وہ ناشکری کر رہا ہے. دوسرے آدمی کا تذکرہ کیا وَلَئِنْ نَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. قرآن کہتا ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو ہم نقصان کے بعد، جس کو ہم پریشانی کے بعد اپنی نعمتوں کا مزہ چکھا دیتے ہیں، پھر اس کی
کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگوں میں جاتا ہے اور لوگوں میں جانے کے بعد وہ اکڑتا ہے, وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور نعمت دینے کے بعد چھین لیا, ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے نقصان میں رکھا, پریشانی میں رکھا اور مصیبت میں رکھا, اور پھر جب اسے اچانک سے نعمت دے دی, جب اسے کوئی اللہ تعالیٰ رحم و کرم کر دیا اس کے اوپر, تو پھر وہ بندہ اس نعمت کو پانے کے بعد شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. وہ لوگوں میں جاتا ہے اور لوگوں میں جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے, اور وہ فخر کرتا ہے, وہ غرور کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں بندے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, یہ دونوں بندے غلط کر رہے ہیں, اس لیے کہ جس کو ہم نے نعمت دے کر چھین لیا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتا, اور جس کو ہم نے پریشانی کے بعد نعمت دی تو پھر اس کو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ وہ ہمارا شکر ادا کرتا. یہ دونوں جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ کیا, اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کرتے رہے. یعنی اگر ہم نے انہیں کوئی نعمت دی اور نعمت دینے کے بعد جب ہم نے ان سے چھین لیا تو پھر وہ ناشکری پر نہ اترے بلکہ انہوں نے صبر کیا. اور کچھ بندے ایسے جنہیں ہم پریشانی کے بعد جب ہم نے انہیں نعمت دی تو وہ بندے جنہوں نے ہمارا شکر ادا کیا. قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک اعمال کرتے رہے, أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے اپنی بخششیں تیار کر رکھی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. کیا کتاب ہے, کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. آج کے زمانے میں ہے کہ نہیں ایسے لوگ؟ سارے کوالٹی کے لوگ آج کے زمانے میں جتنی کیٹیگریز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا, ساری کیٹیگریز کے لوگ آج معاشرے میں مل جائیں گے. کچھ لوگ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور چھین لی تو پریشان, اس کے پاس جا رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے پریشان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نعمت دی تو اکڑ آ گئی, غرور آ گیا, تکبر آ گیا. سارے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا تذکرہ کیا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ایسے لوگ ہیں تو وہ اپنی اصلاح کر لیں. قرآن اصلاح کی دعوت دیتا ہے کہ تم اصلاح کر لو اپنی, اس لیے کہ جو تم کر رہے ہو وہ بہت غلط کر رہے ہو. اچھا, ان دونوں آیتوں میں جس میں دونوں طرح کے آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ازقنا کہا. لفظ ازقنا, ازقنا اس سے ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں چکھایا, ٹیسٹ کروایا. یہ چکھنے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ آدمی سے کہا جائے کہ دیکھو بھائی سالن تیار ہے, تھوڑا چکھ کے بتاؤ نمک کتنا ہے. آدمی چکھتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے چکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ چکھنے کی مدت کے برابر ہی یہ نعمتیں ہیں. یہ ساری کی ساری نعمتیں وقتی ہیں, ختم ہونے والی ہے. دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے, ہر نعمت ختم ہو جائے گی دنیا کی. اللہ تعالیٰ نے لفظ ازقنا لا کر بتلایا کہ وقت زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا. یہ بڑی بہترین بات اللہ نے اس میں بیان کیا. ام یقولون افترا, یہ لوگ افترا کرتے ہیں, افترا باندھتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ قرآن کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کلام کچھ نہیں ہوتا, ہم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہیں. ایک بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں, اس کو لے کے جائیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا کیا. یعنی امی کا مطلب سمجھتے ہیں ان پڑھ, پڑھا لکھا نہیں, کوئی علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو. کیوں نہیں دیا؟
یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم دے دیتا تو علم کے بعد کوئی بندہ اگر اتنی بہترین بات پیش کرے، اتنا بہترین کلام پیش کرے، تو آدمی کہے گا ارے یہ تو بڑا جانکار ہے، علوم و فنون میں بڑا ماہر ہے، یہ تو ایسی کلام پیش کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تم شک کر رہے ہو اور یہ جو اعتراض کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں ہم ہٹا رہے ہیں، اپنے نبی کو یہ امی پیدا کر رہے ہیں۔ اب تم کہو کہ یہ محمد بڑا علوم و فنون کا ماہر ہے تو اس طرح کلام پیش کر رہا ہے، اس کو تو ہم نے امی پیدا کیا، اور امی ان پڑھ آدمی اتنا بلیغ اور اتنا فصیح کلام کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یہی چیز اللہ نے کہا کہ یہ لوگ افترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے میرے پیارے حبیب، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اول پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، تم میرے محمد کی تکذیب کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے پیارے حبیب کی تکذیب کرتے ہو، سنو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم پورا قرآن پیش کرو۔ سارے لوگوں کی ہوا اکھڑ گئی، کسی کی رگ حمیت نہیں پڑ گئی، جرت و جسارت نہیں ہوئی کہ اس جیسا کوئی کلام پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ارے یہ لوگ جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو یہ عجمی کہتے ہیں، یہ عرب والے کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسرے جو عربی نہیں بولتے تھے ان کو عجمی کہتے ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا وہ عرب کا رہنے والے وہ عربی ہے، نہیں وہ عجمی ہے، یعنی عربی نہیں ہے۔ تو عربی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے عجمی ہیں۔ یہ عربیوں کا دیا ہوا ٹائٹل ہے عجمی۔ عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ اپنے علاوہ جتنے لوگ ہیں، عربیوں نے کہا کہ ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے عجمی ہیں، یعنی سارے کے سارے گونگے ہیں، بولنے کی صلاحیت تو صرف ہم میں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تم بول سکتے ہو تو ذرا بول کے دکھاؤ، ہم بولیں گے۔ کیسے بولو گے؟ کہا کہ ہم بولیں گے، کیسے بولنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ نہیں پیش کر سکے، اللہ نے کہا نہیں پیش کر سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے۔ کہا کہ نہیں کر سکتے تو اب چلو 10 صورتیں بناؤ، اور وہ 10 صورتیں سورۃ البقرہ جیسی صورتیں نہیں، سورۃ آل عمران جیسی صورتیں نہیں، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ جیسی صورتیں نہیں۔ اللہ نے کہا کہ سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر جیسی 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی بنا کر پیش کر دو۔ کوئی نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے، ایک سورہ پیش کرو۔ سورہ بقرہ میں ایک سورے کی چیلنج کی، اور اس کے بعد میں کہا کہ ایک سورہ نہیں پیش کر سکتے، ایک آیت پیش کر دو۔ آج بھی دنیا قاصر ہے ایک آیت پیش کرنے سے۔ ایک آیت اس قرآن کریم کے برابر کوئی بھی بندہ اس قرآن کریم کی طرح ایک آیت نہیں پیش کر سکتا۔ اچھا پھر وہ مسیلمہ کذاب، بڑا فتین انسان، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس نبی کو نبی مانتا ہوں، محمد کو نبی مانتا ہوں، لیکن میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی اللہ کی باتیں، اللہ کی آیتیں نازل ہوتی۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ کس نے؟ مسیلمہ کذاب نے۔ اور والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو سورہ ہے سورۃ العصر، اس کے اوپر اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے اوپر جو ہے سورہ بنائی، یہ نقالی کرتا تھا قرآن کی، اور سورہ کیا بنایا اس نے؟ یا وبر انما العزمان والصدر۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کلام مجھ پر اترا ہے، کیا؟ یا وبر انما العزمان والصدر، کچھ بھی فالتو کی باتیں، بیکار کی باتیں۔ اچھا دوسری جگہ اس نے کہا کہ میرے پاس اور بھی ایک سورہ نازل ہوئی۔ کون سی سورہ نازل ہوئی؟ کہتا ہے الفیل والقاریہ، ملقاریہ ہے نا سورہ، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ تو اس نے کہا کہ اس جیسی میرے اوپر بھی ایک سورہ نازل ہوئی۔ لوگوں نے کہا کیا سورہ نازل ہوئی؟ کہتے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ قصیر وخرطومہ طویل۔ اچھا اتنی فصیح بات، اتنا بہترین کلام مسلمہ پیش کر رہا ہے، بے وقوف جاہل۔ کیا کہہ رہا ہے؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، قرآن کہتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ کھڑکا دینے والی، کیا کھڑکا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، اے میرے پیارے حبیب آپ کو معلوم بھی ہے یہ کھڑکا دینے والی کیا ہے، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے
القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ جانتے بھی ہو یہ کھڑکا دینے والی چیز کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ میں بتاتا ہوں کھڑکا دینے والی چیز کیا ہے. عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا یہ کھڑکا دینے والی چیز کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ یہ کھڑکا دینے والی چیز کیا ہے, روحوں کو جھجھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا, تب جا کے لوگوں کو معلوم ہوا. یہ جاہل مسلمہ کذاب کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی. ہاتھی کیا ہے؟ اور اے نبی آپ جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے؟ ذنبہ قصیر و خرطومہ طویل, جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سوڑ لمبی ہوتی ہے. یہ لوگ جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا جو سوڑ ہے وہ لمبی ہوتی ہے. یہ کس کو نہیں معلوم؟ کس کو نہیں معلوم یہ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے, وہ موٹا ہوتا ہے, اس کی سوڑ لمبی ہوتی ہے اور دو دانت ہوتے ہیں سامنے؟ کس کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے. جو چیز معلوم ہے سب کو وہ چیز کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ چیز بیان کر جو کسی کو نہیں معلوم. قرآن بیان کرتا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, اور سورۃ القاریہ میں کہا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ کس کو معلوم تھا؟ عرب کے اندر کسی کو معلوم نہیں تھا. اللہ نے بتایا تو لوگوں کو معلوم ہوا, کسی کو معلوم نہیں تھا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس جیسی ایک سورہ, ایک بات, ایک آیت پیش نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا چاہنے والوں کا انجام بتایا. دنیا پر جو فریفتہ ہیں, جو دنیا کے اوپر قربان ہیں کہ یہی دنیا چاہیے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا. جو دنیا پسند ہے وہ اس آیت کو لے کر جائیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. قرآن کہتا ہے کہ وہ بندے جو صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں, اور وہ بندے جو دنیا پر فریفتہ ہے, وہ بندے جو صرف دنیا کو چاہتے ہیں, اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر ہم, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم اسے ساری چیزیں دے دیتے ہیں. جو دنیا پر مر مٹا ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتے ہیں, دنیا کی ساری چیزیں دے دیتے ہیں. نہ تو وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور نہ ہی ہم دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں. وہ حلال و حرام کے ذریعے سے کماتا ہے اور ہم بھی اس کے اوپر دنیا کی ساری نعمتیں نچھاور کر دیتے ہیں. ساری چیزیں جو وہ چیزیں چاہتا ہے ہم ساری چیزیں اسے دے دیتے ہیں, اور جب اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف دنیا ہے, آخرت میں کوئی جگہ نہیں. جو دنیا میں مر گیا, جو دنیا میں مرا ہوا ہے, دنیا طلب کر رہا ہے, دنیا پر فریفتہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ پھر دنیا کی ساری چیزیں اسے دے دی جاتی ہے, آخرت میں کوئی جگہ نہیں اس کے لیے. بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا, کہ ایک دیکھنے والا اور سننے والا, کیا یہ دونوں شخص, بغیر دیکھنے والے نابینا, اندھے اور بہرے, یہ دونوں شخص, کیا ان چاروں کو رکھا جائے تو کیا یہ دونوں اور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے, یہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ کہ هل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی نہیں ہو سکتے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اندھا ہے اور بہرا بھی ہے, وہ جا رہا ہے, جاتے 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 سامنے کھڈا ہے, کھائی ہے, پیچھے سے بندہ, ایک دیکھنے والا اور سننے والا بندہ کہتا ہے ارے بھائی جانا نہیں, آگے گر جائے گا, پیر ٹوٹ جائیں گے. اب ایک تو بندہ وہ دیکھ نہیں پاتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ سن بھی نہیں پا رہا ہے, یعنی اس کا پکارنا بھی بے فیض, کوئی فائدہ نہیں. بندہ جاتا ہے, آگے جا کے کھائی میں گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نہیں مانتے, قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, قرآن کو سنتے سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم کے اندر اندھے بہرے گونگے کہا. سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھیے, کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں, جن کو کچھ بھی بتایا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا.
اس سورہ کے اندر یعنی سورۃ ہود 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا بھی تذکرہ کیا. میں حضرت نوح کے بارے میں مختصراً بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بتائی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اے نوح جاؤ اور جا کے میری طرف دعوت دو اور کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجے گئے ہو. نوح علیہ السلام آئے, اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور تم اسی کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے, اور عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے میں ڈرتا ہوں. اے میری قوم تم اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جاؤ اور تم پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دو. قرآن سنتے جائے اور سمجھتے جائے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. کچھ لوگ آئے کہنے لگے اے نوح تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو, ہم تو تمہیں اپنی طرح انسان دیکھتے ہیں اور ہم میں اور تم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہم اگر کھاتے ہیں تو تم بھی کھاتے ہو, ہم نے اگر شادی کی ہے تو تم نے بھی شادی کی ہے, ہمارے اگر بچے ہیں تو تمہارے بھی بچے ہیں. اے نوح ہم اور تم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, پھر تم اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ تو اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنی ذات کے اوپر بھی مالک نہیں ہوں, میں اپنے لیے بھی کوئی اگر مدد کرنا چاہوں تو میں خود کو مدد نہیں کر سکتا, اور میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہیں ہے. بیان فرمایا میں غیب کی باتیں بھی نہیں جانتا ہوں, تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے یہ چیز بھی مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے, تم کیا سوچتے ہو, کیا کھا کر رہے ہو, کیا پی کر رہے ہو, اور غیب کی باتیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میرے علم میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ نوح نے یہ بھی کہا کہ اگر میں غیب کی باتیں بتانا شروع کر دوں, اگر میں غیب کی باتوں میں اپنی زبان دراز کرنا شروع کر دوں, اگر میں غیب کی باتوں میں اگر اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دوں اور غیب کی باتیں بتاؤں تو یقیناً میں بہت بڑا ظالم ہو جاؤں گا, میں اپنی نفس پر ظلم کرنے والا بن جاؤں گا. یہ آیت کریمہ اتنے واضح طریقے سے یہ بیان کر رہی ہے کہ اے دنیا والوں سنو, حضرت نوح بھی عالم الغیب نہیں تھے, جبکہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے, لیکن وہ بھی عالم الغیب نہیں تھے. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ انبیاء تو عالم الغیب ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو غیب کا علم ہی نہیں تھا. قرآن کے اتنے واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. عذاب لاؤ اے نوح, بہت ہو گیا یہ جھگڑا, ہم میں اور تم میں بہت زیادہ فتنہ ہو گیا, بہت زیادہ فساد ہو گیا, بہت زیادہ جھگڑے ہو گئے. اے نوح اب جاؤ ان سارے فتنوں کو ختم کرو, ان سارے جھگڑوں کو ختم کرو. جس عذاب کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو اب جاؤ وہ عذاب لے کر رہو, جاؤ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جو عذاب تم کہتے ہو وہ عذاب لے کر آؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے توحید پیش کرنے کا انداز تو دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اے میری قوم والو سنو, جس عذاب کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ عذاب بھی میں نہیں لاؤں گا, بلکہ وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ بھیجے گا, وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اس عذاب کا مالک بھی میں نہیں ہوں, میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ پھر بہت سارے معاملات ہوئے, اور پھر ہم نے نوح سے کہا کہ اے نوح اب ہم بہت بڑا سیلاب لانے والے ہیں, جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے تم کشتی تیار کرنے لگو. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنا شروع کر دیے, قرآن کے الفاظ میں اللہ بیان کرتا ہے کہ جب میرا یہ نبی یہ رسول کشتی بنانا شروع کر دیا تو پھر لوگ آنے لگے, کہنے لگے اے نوح کبھی تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, کبھی تو بڑائی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی کارپینٹری کرنا شروع
کر دیتا ہے اے نوح ذرا بتا تو صحیح کہ تو اللہ کا نبی ہے یا کارپینٹر ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر لوگ آئے، قوم نوح آئی اور آنے کے بعد نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے نوح ذرا بتا تو صحیح کہ تو اللہ کا نبی ہے یا کارپینٹر ہے جو تو یہ کشتی بنا رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام صبر کرتے گئے۔ 950 سال کے بعد کتنے لوگ ماننے والے، کتنے لوگ ایمان لانے والے، کتنے لوگ حضرت نوح پر اسلام قبول کرنے والے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اتنے لوگ کہ وہ سارے لوگ جو ہے کشتی میں سمو گئے، سارے لوگ 950 سال کے بعد اتنے لوگ اسلام قبول کیے، اتنے لوگ ایمان لائے کہ وہ سارے لوگ ایک کشتی میں آ گئے۔ اتنے کم لوگ اور اتنا طویل وقفہ، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی، اور اس دعوت و تبلیغ کے بعد انہیں چند لوگ ملے، چند ہی لوگوں کو وہ اسلام قبول کروا پائے۔ یہاں پر داعی اور مبلغین کو یہ نصیحت کی گئی کہ اے میرے وہ بندو جو قرآن کی طرف دعوت و تبلیغ دیتے ہو، صبر کرو، یہ میدان بڑا ہی زبردست اور خطرناک ہے، یہاں پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صبر اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے لوگ آئے، آنے کے بعد چڑھانے لگے، ایک بڑھیا بھی تھی، وہ بڑھیا بھی چڑھانے لگی اے نوح تیرا جو اللہ ہے وہ کب بارش نازل کرے گا، کب وہ بارش نازل کرے گا؟ تو کہتا ہے کہ آسمان سے بھی بارش نازل ہوگی، زمین بھی پھٹ جائے گا اور پانی نکل آئے گا۔ اے نوح ذرا بتا یہ پانی کب آئے گا؟ بہت ہی دن ہو گئے ہمارے علاقے میں کوئی بارش نازل نہیں ہوئی ہے، ہمارے علاقے میں پانی کا نزول نہیں ہوا۔ اے نوح جو تو یہ بیان کرتا ہے ذرا بتا تو صحیح کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیا تندور میں روٹیاں جلا رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ماں تو میرا مذاق اڑاتی ہے اڑا لے، لیکن تو جس پانی کا تذکرہ کر رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ قادر ہے، اتنا زیادہ قادر ہے کہ پھر وہ تیرے تندور سے جہاں پر آگ جل رہی ہے اس تندور سے اللہ تعالیٰ پانی نکال دے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور کہ اللہ تعالیٰ نے جب بارش کو بھیجا تو سب سے پہلے اس تنور سے پانی نکلا، زمین پھٹا اور وہاں جہاں تنور جل رہا تھا وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکالا۔ کیا قرآن نے اور کیا کلام نے کیسے بیان کرتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور کہ پھر ہم نے تنور سے پانی کو نکالا۔ یہ ہمارے پروردگار کا پاور ہے، یہ ہمارے اللہ کی طاقت ہے کہ جہاں آگ ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ پانی نکال دے، جہاں تنور جل رہا ہے، جہاں بڑھیا ہمیشہ آگ جلایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی نکال رہا ہے۔ صبر کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی، اپنی بیوی کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکی، اپنی بیوی کو اپنے اوپر ایمان لانے پر جو ہے مجبور نہ کر پائے۔ یہ تو شروع سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے زور زبردستی نہیں بلکہ دل کا جھکنا ضروری ہے۔ اگر دل نہ جھکے اور بندے کو اگر زبردستی اسلام قبول کروایا جائے تو پہلی بات تو اسلام قبول کرنا ہوا ہی نہیں ہے۔ دل کا جھکنا ضروری ہے، بدن جھکنا یہ ضروری نہیں ہے اسلام کی قبولیت کے لیے۔ تو بیوی بھی جو ہے انہی میں سے چلی گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی چلا گیا جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا۔ بیٹا بھی چلا گیا، بیٹا بھی اپنے باپ کا مذاق اڑایا، بیوی بھی اپنے شوہر کا مذاق اڑاتی رہی، دونوں بیوی بیٹے سارے مل کے جو ہے مذاق اڑاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا نبی تھے، کیا صبر اللہ تعالیٰ نے دیا، پڑھ کے سن کے دل دہل نہیں جاتا ہے۔ بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بیٹا چھوڑ کے چلا گیا، لیکن یہ نوح اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام چھوڑنے کو تیار نہیں، کہتے بیوی جائے تو جائے، بیٹا جائے تو جائے، لیکن میں اللہ کا کلام نہیں چھوڑ سکتا۔ دعوت دیتے رہے، کب تک؟ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا گیا
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. جب وہ سیلاب آ گیا، پانی آنے لگا اور زمین پھٹنے لگی، زمین سے بھی پانی آنے لگا، آسمان سے بھی بارش کا نزول ہونے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ آ جا. بیٹا کہتا ہے کہ جا، میں تیرے ساتھ نہیں آتا. بیٹا بھی اپنے باپ کو چھوڑ دیا، بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی، بیٹا بھی چلا گیا، بیوی بھی چلی گئی. حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے آ جا، یہ کشتی ہی ہے جو آج تجھے بچا سکتی ہے. آگے کے الفاظ دیکھیں وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے بچے کافروں کے ساتھ نہ دے، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اے میرے ابو جان آپ کو کشتی میں چڑھنا ہے چڑھ جائیں، مجھے بچنا ہے تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد جو ہے میں اپنا دفاع کر لوں گا، خود کو بچا لوں گا. قرآن کے الفاظ ہیں قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، آج کے دن تجھے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی پہاڑ کی چوٹی تجھے بچا نہیں سکتی، کوئی درخت تجھے بچا نہیں سکتا. آج تو اللہ کا حکم آ گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا من رحم، ہاں کوئی پہاڑ کی چوٹی تجھے بچا نہیں سکتی، کوئی بھی چیز تجھے بچا نہیں سکتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں کسی کو نہیں بچایا. حضرت نوح نے کہا اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اے نوح ہم تیرے اہل والوں کو بچا لیں گے، تیرے پریوار کو بچا لیں گے، تیرے خاندان کو بچا لیں گے، تیرے کنبے کو بچا لیں گے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے اے اللہ تو نے تو یہ بات کہی تھی، پھر تیرا وعدہ تو سچا ہونے والا ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے اہل کا جو ہے تیرے اہل کی حفاظت کروں گا، اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے، پھر تو نے میرے اہل کی حفاظت کیوں نہیں کی، میرے بیٹے کی حفاظت کیوں نہیں کی. باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا تھا، باپ کہہ رہا ہے بیٹا آ جا اوپر راجا، بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ پہ چڑھ جانے کے بعد میں خود کو بچا لوں گا. یہ کہہ ہی رہا تھا، حضرت نوح دوبارہ کہنے والے تھے اے میرے بیٹے آ جا، آج اللہ کا حکم آ گیا تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ کہنے ہی جا رہے تھے اچانک سے پانی آیا، پانی آنے کے بعد بیٹے کو بہا کے لے کے چلا گیا. اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میرے بیٹے کو بچا لے گا، لیکن تیرا تو وعدہ سچا ہونے والا، پھر تیرا وعدہ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. قرآن کریم بیان کرتا ہے قال، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا نوح اے میرے برگزیدہ بندے، اے میرے پیغمبر، یا نوح اے نوح انہو لیس من اہلک، جس کو تو اپنا خاندان مان رہا ہے، جس کو تو اپنا بیٹا مان رہا ہے، جس کو تو اپنا اہل مان رہا ہے، یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، وہ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرے بندے نوح اس چیز کے بارے میں تو کیوں پوچھ رہا ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے، جس کو تو نہیں جانتا ہے. اے نوح تو اس کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو لگا کہ میں نے تو بڑی غلطی کر دی، میں نے تو بڑی خطا کر دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ اور ان کی دعا کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. حضرت نوح کہنے لگے اے اللہ میں تو تجھ سے اس بارے میں سوال کر بیٹھا جو میں نہیں جانتا تھا، مجھے معاف کر دے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تو اگر مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. کہا کی بربادی؟ کیسی بربادی؟ کہا کہ میں دنیا میں بھی برباد ہو جاؤں گا، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤں گا. معلوم یہ ہوا کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہو، اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے، پھر وہ بندہ جو ہے دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے آخرت میں بھی جہنم بن جاتا ہے.
یہ چیز اللہ نے کہا. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اے نوح تو نے جو سوال کیا بڑا غلط سوال کیا, تجھے نہیں معلوم تو کیا پوچھ رہا ہے؟ تو کہا اللہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا, میں نہیں جانتا تھا, مجھے معاف کر دے, اور تو اگر معاف نہیں کیا رحم نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس توبہ کو قبول کیا اور اس کو قرآن کریم کے اندر نوٹ کر دیا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ جو تب سے سن رہے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ, کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خونی رشتے سے بڑھ کر ایمانی رشتہ ضروری ہے, اور ایمانی رشتہ افضل ہے خونی رشتے سے بڑھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نوح کے بیٹے کو نہیں دیکھا گیا. نوح کا بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لوں گا. نوح کوشش کرتے رہے اپنے بچے کو بچانے کی, لیکن بچا نہ پائے. نوح کا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا, غرق ہو گیا, پانی میں ڈوب گیا. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے نوح کے بیٹے کو برباد کر دیا. یہاں پر یہ نہ دیکھا گیا کہ یہ جس کو ہم برباد کر رہے ہیں یہ تو میرے برگزیدہ پیغمبر کا بیٹا ہے, یہ تو میرے برگزیدہ نبی کا جو ہے لاڈلا ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جس کو ہم غرق کر رہے ہیں, جس کو ہم برباد کر رہے ہیں یہ تو میرے نبی کا بیٹا ہے. اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ تو میرا انکار کرنے والا ہے. اللہ نے دیکھا کہ میری ذات کا انکار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہی انکار کر دیا, اسی کو ڈبو دیا. یاد کیجئے فرعون کے واقعے کو. فرعون جو ہے اللہ کا بڑا ہی انکار کرنے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا, اور کہتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو تو ہدایت یافتہ بنا دیا. اللہ نے اس کی بیوی کو بڑی ہی نیک اور پرہیزگار بنا دیا, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا. فرعون کی بیوی, ایک طرف فرعون جو بہت ہی بڑا نافرمان, بہت ہی بڑا ناشکرا, بہت ہی بڑا گنہگار, بہت ہی زیادہ تکبر اور غرور میں مبتلا انسان, ایک طرف اسی کی بیوی جو اللہ کی بڑی ہی برگزیدہ بندی, اللہ کی بڑی نیک بندی, اللہ کی بڑی ہی پیاری بندی, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم میں کیا کہ یہ میری بندی فرعون کی بیوی, اس کو تو ہم جنت دیں گے. اور اس کی صفات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا, حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. رشتہ داری یہاں پر نہ دیکھی گئی کہ اگر یہ میری نیک بندی ہے, اگر یہ میری نیک بیوی ہے تو پھر اس کا جو شوہر ہے فرعون اس کو ہم ہدایت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہ دیکھا کہ فرعون تو میرا انکار کرنے والا ہے. فرعون کا بھی وہی انجام ہوا جو نوح کے بیٹے کا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ڈبا دیا. فرعون کو ڈبا دینے کے بعد اب ذرا نیچے آئے, دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. یہ ابراہیم جو میری دعوت دیتا ہے لوگوں کو اعلاء کلمت اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ اے بندو سنو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جس کے مناظرے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. یہ ابراہیم جس کا باپ آزر بتوں کا بنانے والا, بتوں کا پوجنے والا نہیں بلکہ بتوں کو بنانے والا, بتوں کو بنا کر اس کی پوجا کرنے والا بہت بڑا پنڈت تھا آزر. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم تو میرا بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے, اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے, ہم اس کے باپ کو ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے باپ کو بھی ہدایت یافتہ نہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے باپ آزر کو بھی ماننے والا نہ بنایا. رشتہ داری نہیں دیکھے جاتی اسلام میں, اور یہ ہم کئی بار بیان کر چکے کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی اپنے جگر کی ٹکڑی سے کہتے یا فاطمہ میری بچی, جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے, دنیا میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. یہ شریعت, یہ اسلام یہ بتلاتی ہے کہ اے دنیا والے سنو, یہ رشتہ داری اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی. اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو کتنے بڑے چودھری کا بیٹا ہے, تیری دنیا میں کتنی چودھراہٹ چلتی تھی, تو کتنا بڑا پی ایم اور اے ایم کا بیٹا ہے, یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. وہ پی ایم اے ایم کا بیٹا اس ساری دنیا میں چلے گی, آخرت میں نہیں چلے گی.
ساری رشتہ داریاں، سارے مقام مرتبے دنیا میں ہی ہے. مر گیا بندہ سو گیا. اب اس سے اس کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. رشتہ داریاں اللہ کے ہاں نہیں چلتی. جب اللہ نے نبی کے باپ کو نہیں دیکھا، پیاری بندی کے شوہر کو نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے بیٹے کو نہ دیکھا، تو پھر تو کیا ہے؟ تیرا کیا چلے گا وہاں پر؟ کچھ نہیں چلنے والا. اللہ تعالیٰ نے وہی چیز کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اس سے پہلے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے تم سے پہلے بھی نبیوں کو پریشانی میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی پریشانیاں تذکرہ کی، ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے سارے انبیاء کو داعی، مبلغ، نبی، رسول، پیغمبر، میسنجر بنا کر بھیجا، لیکن ان کو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد ہم نے انہیں پریشانیوں میں بھی مبتلا کیا، انہیں آزمائشوں میں بھی جکڑا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے میرے پیارے حبیب، یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ واقعات اور یہ سارے انبیاء کے اوپر جو آزمائشیں ہوئی، یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن ان تمام انبیاء اور رسول کے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہیں ہم نے اس کا تذکرہ کیا اور یہ بتا دیا کہ آپ پر مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، آزمائشوں میں گر سکتے ہیں اور دوچار اور لاچار ہو سکتے ہیں. لیکن یاد کیجیے گا حضرت نوح کو، یاد کیجئے گا حضرت ابراہیم کو، یاد کیجئے گا حضرت صالح کو، یاد کیجئے گا حضرت ہود کو، یاد کیجئے گا حضرت یونس کو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کہا کہ پریشانیاں آپ پر بھی آ سکتی ہیں اور یہ چیزیں موجودہ دور کے دعات اور مبلغین کے لیے بھی ہے کہ اے میری دین کی طرف دعوت و تبلیغ کرنے والوں، میری دین کا پرچم لہرانے والوں، سنو یہ ساری پریشانیاں ہم نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل کی. کون سے نبی؟ وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ چاہتا تھا، جن سے اللہ کو بڑی محبت تھی. ہم کیا ہے ان نبیوں کے سامنے، ان نبوتوں کے سامنے؟ ہمارا علم کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ان کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے اتنے پیارے پیارے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ ان نبیوں نے جو کیا وہی تمہیں کرنا ہے. کیا کیا ان نبیوں نے؟ صبر کیا، صبر کا دامن پکڑا. کہا کہ جو ہو جائے ہو جائے، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور اسی صبر کا پھل، اسی صبر کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اے میرے پیارے نبیوں، تم پر ہم نے آزمائشوں کا نزول کیا، ہم نے تمہارے اوپر آزمائشیں لائی، مصیبتوں میں تمہیں ڈالا، پریشانیوں نے گھیر لیا. صبر کیا تم نے اور تمہارے صبر کا بدلہ ہم تمہیں یہ دیتے ہیں کہ صبح قیامت تک لوگ تمہیں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا. قرآن کریم کے اندر ان انبیاء کرام کے ناموں کو، ان انبیاء کرام کے اسما کو اللہ تعالیٰ نے امر کر دیا کہ صبح قیامت تک میرے ان پیغمبروں اور ان نبیوں کا تذکرہ لوگ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف کا تذکرہ کیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر سورہ یوسف کی تفسیر شروع کی جائے تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی اور تھوڑی بات آج تھوڑی بات کل ہو جائے گی تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے اس کو ہم پوری طرح سے کل ہی بیان کریں گے. کہا نحن نقص علیک احسن القصص. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا کہ اس سے بہترین قصہ کوئی ہے ہی نہیں. احسن القصص کہا حضرت یوسف کے قصے کو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین پیش کرنا شروع کیا تو کفار و مشرکین جھٹلانے لگے اور یہ کفار و مشرکین یہودیوں کے پاس گئے. تو یہودیوں کے پاس جانے کے بعد جو ہے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو یہودی تو جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ امی ہوگا، ان پڑھ ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک ہسٹری کا سوال ڈال دیا کہ یہ جاؤ، یہ لے کر جاؤ اور یہ سوال تم اپنے اس نبی سے کرو جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے.
کون سا سوال؟ ہسٹری کا سوال، تاریخی سوال انہوں نے ڈال دیا کہ یہ تاریخی سوال لے کے جاؤ اور اپنے نبی سے کرو۔ کافر و مشرکین وہ تاریخی سوال لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کریمہ نازل فرما دی، اور اس ایک سوال کا جواب یہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ہسٹری، پوری تاریخ بیان کر دی، اور معاملہ دیکھیں کتنا عجیب و غریب ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف سے دشمنی کرنے لگے۔ یہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے تو ان کے اپنے دشمنی پہ اتر رہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط سالی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قحط سالی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، آج اگر آپ جمعہ میں تھے تو سنے ہوں گے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو بھی خوبصورتی دے دی۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے آخری وقت میں جب ان کے بھائی آئے، پہچان لیے کہ یہ یوسف ہے، سارے بھائی جو ہے معافی مانگنے لگے، سوچنے لگے کہ یوسف تو اب ہمیں چھوڑے گا نہیں، مار دے گا۔ کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اے میرے بھائیو جاؤ، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے والوں کو حضرت یوسف نے معاف کر دیا، کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی پوچھ تاچھ، کوئی سزا نہیں کی جائے گی، سب کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا کہ جہاں ہم تمہیں معاف کیے دیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رکھے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رکھے۔ دعا کریں پروردگار عالم کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔